السلام علیکم جی صاحب بھائی، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ بایو سلیومیشن ڈیزائننگ فری کورس کی جو ہماری کلاسیں ہیں وہ تو چل رہی ہیں، ساتھ ساتھ جیسے جیسے پیٹرن آتے ہیں یا ریکویسٹ آتی ہے اس کے مطابق جو ہے نا میں کام کر رہا ہوں۔ مصروفیت اتنی زیادہ ہے کہ ٹائم ہی نہیں مل رہا اس کے مطابق جو ہے نا پیٹرن کے مطابق کام کرنے کا۔ تو یہ ریکویسٹ آئی ہوئی تھی موقع کی، پہلے بھی ویڈیو بنائی تھی، ابھی بھی ایک ویڈیو بنا رہا ہوں اسی موقع کے اوپر۔ انشاءاللہ اس کی جو ہے نا سورس فائل بھی جو ہے نا میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ آسانی سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور 3D موک اپ بھی بنا سکتے ہیں۔ اس کا پاسورڈ جو ہے نا میں انشاءاللہ ویڈیو میں دے دوں گا، بتا دوں گا آپ کو۔ آپ ویڈیو کو دیکھیں، کمپلیٹ دیکھیں آپ کو، تو انشاءاللہ آپ کو اس کا جو میں سورس فائل دوں گا نا اس کا پاسورڈ بھی مل جائے گا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ یہ جی میرے پاس ہے ہوڈی کا جو ہے نا ایک ڈمی ہے، اس کو میں نے پہلے جو ہے نا اس کی ٹریسنگ کر کے اس کو موک اپ بنانا ہے اس کا۔ تو شروع کرتے ہیں، وہی سیم ٹول ہے، اس سے ہم 20 سپلائن ٹول لیں گے۔ جیسے جیسے شیپ بنی ہے ویسے ویسے جو ہے نا اس کو بناتے جانا ہے۔ میں کوشش کروں گا جتنی بھی میرے پاس جو ہے نا یہ ڈمیز پڑی ہوئی نا سب کے اوپر جو ہے نا میں موک اپ بنا کے نا تو سب کو جو ہے نا ایسے انشاءاللہ جو ہے نا سورس فائل جو ہے نا ہر ایک ہی دے دوں گا، تاکہ آپ بھائیوں کے جو ہے نا کام آ سکے۔ آپ آسانی سے اسے ڈاؤن لوڈ کر کے تو آپ موک اپ بنا سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں۔ اور کوشش کروں گا کہ جو بھی اگر میں پیٹرن کے اوپر کام کروں گا نا، جس بھی پیٹرن کے اوپر کام کروں گا تو کوشش کروں گا کہ اس کی فائل بھی جو ہے نا میں سورس فائل لازمی ڈسکرپشن میں دے دوں، تاکہ آپ بھائی جو ہے نا اس کی پریکٹس بھی کر سکیں، اس کو باقاعدہ پریکٹیکل کریں گے اس کا، تو آپ کو اس چیز کی جو ہے نا آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ یہ ٹولز کی انفارمیشن تو میں نے دی ہوئی ہے، ابھی بار بار بتاؤں گا تو پھر جو ہے نا ٹائم بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت زیادہ ضائع ہوتا ہے، اس لیے میں بس بناتا جا رہا ہوں۔ اب اگر کسی بھائی کو نہیں پتہ ٹولز کے بارے میں تو میری پچھلی ویڈیوز میں نے بنائی ہوئی ہیں ان ٹولز کے اوپر کہ ان کو یوز کیسے کرنا ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بس جی یہ ہمارا ہو گیا جی کمپلیٹ، ٹھیک ہے۔ کتنی جلدی ہے نا اس کو میں نے جو ہے نا وہ ٹریس کر لیا۔ اچھا جی، اب اس کو جو ہے نا ہم کریں گے سلیکٹ کر کے دونوں کو انٹرسیکٹ، تو یہ ہمارے پاس انٹرسیکٹ ہو گیا آگے ڈمی، ٹھیک ہے۔ یہ سورس فائل کو سوری یہ لائن کو ساتھ رہنے دیتے ہیں، اس کو بے شک ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔ ابھی ہم نے کیا کرنا ہے، اس کے سلیوز کو ہے نا سلیکٹ کرنا ہے، جیسے جیسے شیپ بنی ہوئی ہے ویسے ویسے۔ باہر سے آپ کہاں سے بھی سٹارٹ کریں، لیکن جیسے ہی ڈمی میں آئیں اس کی شیپ کے مطابق جو ہے نا تو پھر آرام سے آپ نے اچھے طریقے سے جو ہے نا اس کو ٹریس کرنا ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ ٹریس ہی ہے۔ اس کو ملا کے پھر ان سلیکشن کے ساتھ سلیکٹ کر کے، جو پہلے میں نے یہ آؤٹ لائن لگائی تھی اس کو اس کے ساتھ سلیکٹ کر کے تو انٹرسیکٹ کرنا ہے، اس کو ڈیلیٹ کر دیں گے۔ یہ ہمارا سلیو جو ہے نا ادھر ہے، اس نے سیپریٹ کر دیا اس کو۔ انٹرسیکٹ کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کی کوئی بھی جو ہے نا ڈبل لائن نہیں بنے گی، ایک سنگل لائن میں جو ہے نا آپ کا کام ہو جائے گا، کیونکہ آپ کو الگ سے جو ہے نا بازوں کے لیے الگ سے لائن لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ جو آپ کی باہر والی لائن لگی ہوئی ہے نا یہ والی، اسی سے آپ کا کام ہو جائے گا۔ ان دونوں کو سلیکٹ کیا، انٹرسیکٹ کیا، یہ باہر والی کو ڈیلیٹ کر دیا۔ یہ دیکھیں جی میرے سلیو بھی سلیکٹ ہو گئے ہیں دونوں۔ ابھی ہمارے پاس یہ رہ گیا جس کا کلر، اس کا کلر کو بھی ایسے سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ جیسے جیسے یہ پلاکٹیں بنی ہوئی ہے نا اس کو ویسے ویسے ہی آپ نے جو ہے نا شیپ دیتے جانا ہے اس کی۔ ادھر لا کے آپ
اس کے کونے میں، تو اسپیس بار کو 2-3 بار کلک کر دیں گے تو آپ کی جو ہے نا وہ ادھر کونا بن جائے گا۔ جہاں بھی آپ نکلیں گے راؤنڈ شیپ نہیں بنے گی، جہاں بھی آئے گا آپ کا یہ کنارہ، جیسے ابھی یہ آیا کونا اس کا، اس کو میں اسپیس بار کو 2-3 بار ایسے پریس کر دیا تو یہ دیکھیں اس کا راؤنڈ نہیں بنا، اس کا کونا بن گیا جیسے کہ اس کا بنا ہوا ہے۔ پھر وہی کام چیز کو کلوز کر کے ان دونوں کو سلیکٹ کر کے انٹرسیکٹ کر لینا۔ اچھا جی، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو پلاکٹ کے کلر جو ہے نا وہ ڈبل ہوتے ہیں، اوپر والا کلر اور ہوتا ہے تو نیچے والا اور ہوتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں یہ اوپر والا جو ہے نا اس کو بھی الگ سے ٹریس کر لیتے ہیں، تو اس کے لیے الگ سے لینے کی ضرورت نہیں ہے، اسی کو جو ہے نا ہم دیکھیے تھوڑی لائن ایسے بنی ہوئی ہے تو ہم ادھر سے لے لیتے ہیں ایسے، جہاں تک اس کی پلاکٹ آ رہی نا وہاں تک ہم نے لینا ہے۔ اس کو یہاں پہ لا کے کلوز کریں، پھر اس کو اس کے ساتھ انٹرسیکٹ کر لیں، اس کو ڈیلیٹ کر لیں۔ یہ دیکھیں یہ میری چیز الگ ہو گئی ہے، تو یہ میری ایک پلاکٹ الگ ہو گئی ہے۔ اب یہ کالر لگ گیا تو ہمیں یہ پلاکٹ کو بھی جو ہے نا الگ کر لیتے ہیں، اس سے یہ ہے کہ ہمارا کالر بھی جو ہے نا وہ بھی الگ ہو جائے گا، تو مطلب کہ اب اگر کالر کا کلر بھی کوئی اور ہے تو ہم وہ بھی دے سکتے ہیں آسانی سے۔ بس اس کو اس کے لا کلوز کر دیں، اس کو اس کے ساتھ سلیکٹ کر کے انٹرسیکٹ کر لیں۔ یہ دیکھیں ابھی یہ چیز آ رہی ہے، اس کا کیا ہے جی، یہ کیونکہ اس کے ساتھ انٹرسیکٹ کیا تھا تو ہم کیا کریں گے، ابھی اس شیپ کو سلیکٹ کر کے اس کے ساتھ دونوں کو سلیکٹ کر کے ٹرم کر دیں گے، تو یہ دیکھیے ہماری شیپ الگ ہو گئی ہے، یہ ہماری شیپ الگ ہو گئی ہے، اور یہ ہمارا کالر جب یہ نیچے بنا ہوا ہے تو ہم کیا کریں گے، ہم اس کو بھی جو ہے نا ادھر سے کٹ کر سکتے ہیں کہ حال ہی ہمیں اگر بس کالر چاہیے تو ہم کالر کو جو ہے نا بس لے سکتے ہیں اتنا اتنا، پہلے ہم اس کو ٹریس کر لیتے ہیں پھر ہم کالر کو بھی جو ہے نا الگ کر لیں گے۔ یہاں تک لائن بنی ہوئی ہے، کیونکہ اس کا کلر جو ہے نا وہ ایک ہی رہنا ہے تو ہم ادھر سے جو ہے نا اس کو سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ یہ ہمارا ہو گیا کلوز، تو یہ ہمارا کلر ہے، ہم نے اس کو نکالنا ہے، تبھی اس کو تو اس کے ساتھ ٹرم نہیں کر سکتے، تو ہم اس کو جانے ادھر سے اسمارٹ فل کر کے یہ دیکھیں یہ ہمارا کلر نکل آیا، اس کا فل ختم کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ ہمارا کلر علیحدہ ہو گیا، تو ہم یہ جو آؤٹ لائن لگائی تھی نا اس کو بے شک ہم ڈیلیٹ کر دیں گے ادھر سے، کیونکہ ہمارے پاس ہمیں کلر چاہیے تھا الگ سے وہ ہمارے پاس نکل آیا ہوا۔ اس کا ہم ادھر لے کہتے ہیں کالر کو، یہ پلاکٹ ہوگی، ایک یہ پلاکٹ ہو گئی، یہ ہمیں ابھی لگت ایکسٹرا بن گیا ہوا ہے ہمارا، کیونکہ ہم نے جو نیچے شیپ لگائی تھی اس کو بھی ختم بھی کر دیں گے نا تو ہمارا کام چل جائے گا، ہمیں صرف اس سے ہمارا کام چل جائے گا، ہمیں بس یہ لینا تھا، یہ ہمارے پاس آ گیا۔ ابھی انر کلر ہوتا ہے بعض دفعہ انر کا، تو آپ انر کا کلر بھی کوئی اور دے سکتے ہیں، تو ہم ادھر سے اسمارٹ فل کر کے تو اس کی بھی ایک جو ہے نا شیپ بنا لیتے ہیں۔ دیکھیں ہمارے پاس ایک یہ شیپ بن گئی ہوئی ہے۔ اب یہ چیزیں ٹیگ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ٹیگ کو بھی جو ہے نا ہم ٹریس کر لیتے ہیں، ڈبہ بنا ہوا ہے سیدھا سیدھا تو ہم ادھر سے سیدھا سیدھا ڈبہ بنا لیتے ہیں، بس اتنا ہی کام ہے۔ تو یہ دیکھیں ہمارا ٹیگ بھی سلیکٹ ہو گیا، ہر چیز جو ہے نا وہ سلیکشن ہو گئی ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے جو بٹنز ہوتے ہیں نا، یہ بٹنز لگے ہوئے ہیں ان کے کلرز بھی جو ہے نا الگ ہوتے ہیں، تو آپ ان کو بھی جو ہے نا ایسے ہی سلیکٹ کر سکتے ہیں، تو یہ ایک دم کوئی مشکل نہیں ہے، یہ گول ہے تو یہ راؤنڈ لیں ادھر سے، یہ دیکھیں جی، یہ دیکھیں ہمارا بٹن سلیکٹ ہو گیا، ایسے ہی یہ اوپر والا بھی سلیکٹ ہو جائے گا۔ یہ تب ہوگا کہ اگر آپ کے کلرز ہیں نا وہ ڈیفرنٹ ہوں، تو اتنا مشکل ہوتا ہے، بعض دفعہ سیم ہی ہوتے ہیں کلر، تو اگر ہوگا تو چلو ٹھیک ہے، میں نے وہ بھی سلیکٹ کر لیا الگ سے۔ ایک اور چیز ہے، اگر ریب جو ہے نا ادھر جو فرنٹ پہ لگی ہوتی ہے اس کا بھی جو ہے نا سم ٹائم کلر جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، تو ہم اس کو بھی جو ہے نا سلیکٹ کر کے نا ایک بار ہم اس موک اپ کو کمپلیٹ کر دیتے ہیں۔
اس کے ساتھ انٹرسیکٹ کریں گے، اس کو ڈیلیٹ کریں گے. یہ دیکھیں جی ہمارا یہ بھی ہو گیا الگ. ایسے ہی اس کو بھی کر لیتے ہیں. انٹرسیکٹ کریں گے، باقی کو ڈیلیٹ کر دیں گے. تو دیکھیں ہمارا جو ہے نا موک اپ آلموسٹ جو ہے نا کمپلیٹ ہو گیا. اب اس میں جو ہے نا کلرز فل کر لیں یا کوئی ڈیزائن دینا ہے تو ہم اس میں ڈیزائن فل کرتے ہیں کوئی بھی. پھر آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کا کیا. یہ میں نے بھی ایک جو ہے نا ڈیزائن رکھا ہوا ہے. میں کوشش کروں گا کہ یہ بھی جو ہے نا ڈیزائن آپ کو جو ہے نا کمپلیٹ دوں. سورس فائل میں ہر چیز کمپلیٹ ہوگی تاکہ آپ اس کو جو ہے نا کہیں اور یوز کر سکتے ہیں. یہ ہے ابھی ویکٹر فائل ہے، کہیں بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اس کو. یہ بس آپ جیسے فل کرنے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں. ادروائز یہ دیکھیے جی فل ہو گیا اس میں. یہ کیونکہ یہ بازو بھی اس کے ساتھ ہی نا بھی ہیں تو یہ سیپریٹ میں نے کیے ہوئے ہیں، لیکن وہ انٹرسیکٹ کیا ہوا نا اس لیے یہ شیپ جو ہے نا ایسے لگ رہی ہے آپ کو. لیکن جیسے سے ہی میں اس کے جو ہے نا کلرز الگ دوں گا، جیسے ابھی میں اس میں بالکل یہ ریڈ کلر کرتا ہوں. یہ دیکھیں میں یہ دیکھیں فل ہو گیا نا تو وہ نیچے رہ گیا کیونکہ وہ یہ شیپ سے بازو کے اوپر ہے نا، تو اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس میں کلر فل ہو گیا. ابھی جیسے یہ فرنٹ پہ جو ریب لگی ہوئی ہے اس کو میں ادھر سے بلیک کلر دے دیتا ہوں. اس کو گرے کرتے ہیں، گرے اچھا لگے گا. یہ ٹھیک. اس کا کلر کو بھی جو ہے ہم گرے کلر کر لیتے ہیں. دیکھیں ابھی یہ جو پلاکٹیں ہیں اس کو جیسے ابھی ایک ریڈ کر دیتے ہیں اور ایک جو ہے نا ہمارے پاس ہو جائے گی گرے. تو بٹن جو ہے نا بٹن اس کے جو ہے نا ہم ریڈ ہی رکھیں گے. ٹھیک ہے. جیسے یہ شیپ لگی ہوئی ہے تو اس کو ہم ایک سنگل کلر فل کر دیتے ہیں، چلے بلیک کر دیتے ہیں. اس کے اندر ٹیگ جو لگا ہوا ہے ٹیگ کو جو ہے نا ہم وائٹ کر دیتے ہیں یا گرے کر لیتے ہیں. ایسے کسی کلر کا بھی ہو سکتا ہے ٹیگ. یہ دیکھیے جی ہماری جو ہے نا یہ آلموسٹ ہو گیا ڈن. ٹھیک ہے. ابھی جیسے ہی میں اس فائل کو پہلے تو کر لیتا ہوں پیج اپ لیئر کو. یہ ہمارے پاس ابھی لیئر جو ہے نا اپر لیئر ہوگی. جیسے میں ادھر لے کے آؤں گا اس کے اوپر تو یہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. تو اس کا کیا طریقہ یہ میں نے بتایا ہوا ہے. ٹرانسپیرنسی میں جانا ہے، اس کی جو ہے نا ادھر سے جا کے اپنے یہ تھرڈ پہ آپشن جو ہے نا جیسے ہی ہم اس کے اوپر کلک کریں گے سبٹریکٹ تو یہ دیکھیں ہمارے پاس ہے نا 3D لک میں یہ ریڈی ہو گیا موک اپ. ایک اور چیز میں نے بتائی تھی کہ اگر یہی ڈمی آپ تھوڑا لائٹ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو جو ہے نا اس کی سورس فائل ایک اور فائل اس کو کاپی کریں. جیسے آپ اس کو بھی جو ہے نا لائٹ کر سکتے ہیں. ادھر سے کنٹرول بی پریس کریں گے کی بورڈ سے تو یہ دیکھیں اس کی یہ آپشن آ گئی ہمارے پاس. یہ برائٹنس کی، اس کی کنٹراسٹ کی، اس کے برائٹنس اور کنٹراسٹ آپ ادھر سے بھی جو ہے نا بڑھا سکتے ہیں. تو یہ آپ کو اتنی اچھی لک دے گا، اتنی کوئی بری لک نہیں دے گا. یہ دیکھیں یہ 3D میں ہمارا جو ڈیزائن ہے نا وہ ریڈی ہو گیا ہے ہمارا موک اپ جو ہے نا یہ ہو گیا ریڈی. ایسا ہی سیم جو ہے نا اس کی بیک بھی ہے. سیم ایسے ہی اس کی بیک جو ہے نا وہ ریڈی کرنی ہے. کوئی اتنا ایشو نہیں ہے. اگر بیک بھی ریڈی کروں گا تو پھر جو ہے نا ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی. تو اب میں ایسا کرتا ہوں نا میں اس کی سورس فائل دے دیتا ہوں دونوں ڈمیز کی، بیک اور فرنٹ کی بھی، ساتھ میں یہ ڈیزائن بھی. تو آپ خود ڈاؤن لوڈ کریں اس کو. اس کے پہلے ویڈیو کو دیکھیں کمپلیٹ، پھر جو ہے نا اس کو باقاعدہ اس کا پریکٹیکل کریں تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے نا اس کا پتہ چل جائے گا، سمجھ آ جائے گی. تو اس کا پاسورڈ جو ہے نا جی اس کا پاسورڈ میں نے لگایا ہوا ہے ڈیسنٹ. میں لکھ دیتا ہوں ادھر سے ڈیسنٹ ڈیسنٹ گرافک فولو 30. ٹھیک ہے جی. یہ جو میری سورس فائل ہے نا اس کا یہ پاسورڈ ہے. تو اب یہ پاسورڈ لگائیں گے تو آپ کو فائل جو ہے نا آسانی سے اوپن ہو جائے گی. ویکٹر فائل ہوگی، یہ CDR فائل ہوگی. اس میں یہ سورس فائل یہ بھی کیمو بھی ہوگا اور یہ فرنٹ بیک کا موک اپ بھی ہوگا.
تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں ابھی نیکسٹ ویڈیو کس موقع پہ بنانی ہے، کوئی موقع بنانا ہے یا پھر سبلیمیشن کے جو ڈیزائننگ ہے جو کسی پیٹرن پہ کام کرنا ہے۔ میرے پاس جو ہے نا ایک امریکن جرسی آئی ہوئی ہے، ایک بھائی نے مجھے بولا تھا، تو انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ میں امریکن جرسی کے اوپر ہی نیکسٹ ویڈیو بناؤں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیں، اللہ حافظ، السلام علیکم۔